خداوند کا زندگی بخش کلام۔ خداوند ہمیں آج کیا سکھانا چاہتا ہے، ہم خدا کے خادم کے وسیلے سے سنیں گے۔ خداوند نے آج پر بادل کی طرح استعمال کرے، پاک روح کا مسا عطا کرے، وہ جو کچھ بھی بولے پاک روح کے مطابق ہو اور ہمارے دل اور ذہنوں پر نقش ہو۔ آج کا کلام نہ صرف آج کے لیے ہو بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دل اور ذہنوں پر نقش ہو، اور ہم دھیان اور توجہ سے خدا ان کے زندگی بخش کلام کو سنیں۔ ہم نہایت عزت اور احترام سے پاسٹر سرور کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی، گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، ویلکم۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ سسٹر زیبا اس خوبصورت میزبانی کے لیے اور ساری پرستش دعاؤں کے لیے، اور میرے لیے جو دعا کی گئی ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے سن لی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میری آواز کافی آ رہی یا تھوڑی تھوڑی آ رہی؟ جی پاسٹر جی ٹھیک آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کیجیے۔ تھینک یو۔ پچھلا بدھ کو عبادت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے پچھلے بدھ جو میں نے پیغام سنایا تھا، اگر کسی کو چند باتیں یاد ہوں تو بتا دیں۔ سسٹر شمیم کی خواہش پر ان آیات پہ بات کی گئی تھی، اگر وہ ہیں تو وہ بھی بتا دیں۔ کسی جو ممبر ہیں ان میں سے؟ جی انکل جی، غزل و غزلات پہ آپ نے کلام سنایا تھا کہ ہم کس طرح یسوع مسیح کا انتظار کریں، کہ جس طرح وہ انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ وہ اپنے محبوب کا ویٹ کر رہی تھی، اور جب وہ آیا تو وہ سو گئی، تو ہم نے جاگتے رہنا ہے اور اپنے خدا یسوع مسیح کا انتظار کرنا ہے۔ جی بہت شکریہ سسٹر جی، تھینک یو۔ اور آج بھی جو دعا کی گئی ہے کہ نہ صرف آج کے لیے ہو بلکہ وہ ہمیں یاد رہے، تو یہ ہماری زندگی کے لیے پیغام ہم سنتے ہیں اور پیش بھی کرتے ہیں۔ تو مختلف ہماری زندگی میں خوبیاں ہیں اور مختلف طرح کی خامیاں ہیں۔ تو آج ایک ایسی ہی بات پہ ہم غور کریں گے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں زبور 29 سام 29 اور اس کو اگر پڑھ دیں تھوڑے سے ٹائم میں تاکہ ٹائم بچایا جا سکے۔ پاسٹر جی پورا زبور پڑھ دیتے ہیں، جی جی 11 آیات ہیں اس کی۔ اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچھڑے کی مانند لبنان اور سیرون کو جنگلی بچھڑے کی مانند کرتا ہے، کداتا ہے۔ خدا کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے، خداوند قادوس کے بیان کو ہلا ڈالتا ہے، خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے بر کر دیتی ہے۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔
खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। और जिनके पास बाइबल है, मेहरबानी से यहाँ इस पेज को खुला रखें। इस ज़बूर में जो बातें कही गई हैं, इस पे मुख्तसर सा हम गौर करेंगे। वैसे तो पास्टर लतीफ़ सिलसिलावार ज़बूरों की तफसीर बयान कर रहे हैं, लेकिन ये मैं हर एक आयत की तफसीर यहाँ आज बयान ही हम करेंगे, लेकिन इसका मैसेज जो है उस पे गौर करेंगे। और जो मैंने मजमून लिखा है कि इख्तियार और मन माने, और ये दाऊद नबी का ये लिखा हुआ गीत है और शायरी है, और भी ये गाया जाता है बहुत हर सुबह की इबादत में, और ख़ास जो उनके ओकेजनली खासी बातें होती हैं उसमें भी सुबह की इबादत में ये गाया जाता है। अब इसका पस मंज़र ये है, अगर आप बाद में पढ़ सकें तो दूसरा शमूएल 24वें बाब में और पहली तवारीख उसके 21वें बाब में एक जिक्र है कि दाऊद बादशाह की शान और शौकत खुदा ने बढ़ा दी थी, और वो पसंद किए जाने वाला जमीन पर खुदा को जो शख्स पसंद है उनमें से ये है, और खुदा ने खुद उसकी तारीफ की है कि मेरी दिल पसंद, और उसको शान और शौकत दी, उसको तख्त अता कर दिया और इतनी बड़ी कौम का पेशवा बना दिया जिसका वो खुद भी इकरार करता। तो जो उसके महल खूबसूरत था, और उसके पास फौज थी, उसके पास खादम थे, रथे घोड़े और जानवर भी थे। तो वो खुश हो गया कि हम तो बहुत बड़ी कौम है। तो उसने अपने सिपा सालार योआब को हुक्म दिया कि वो सारे इसराइल में जो जंगी मर्द हैं 20 साल के ऊपर उनकी मर्दमशुमारी करे। तो सिपा सालार ने कहा कि खुदा तेरे खादमों को 100 गुना और बढ़ाए, लेकिन ये गिनती करना जो है हम पर आफत ना ले आए तो ये ना करे। लेकिन उसका हुक्म था, फिर भी उसको करना पड़ा। और जब उसने गिनती की तो उसमें गुस्से में और परेशानी में 2 कबीले छोड़ दिए, बिन्यामीन और लावी का। बाकी कबीलों में 8 लाख इसराइल में और यहूदा में 5 लाख, और एक जगह 5,70,000 भी कहा गया है, लेकिन 5 लाख और 8 लाख ये जंगी मर्द थे। जब उसने गिनती कर ली तो फिर उसको अचानक होश आया कि मैंने क्या किया। अब्राहम से खुदा ने ये वादा किया था जब वो मायूस था कि मैं बे औलाद जाता हूँ, तो खुदा ने कहा बाहर निकल के आसमान के सितारों को देख, अगर तू गिन सके, या समुंदर की रेत के किनारे की रेत को अगर तू गिन सको तो तेरी इतनी औलाद होगी। इसलिए गिनती करना उस बरकत
کی خلاف ورزی تھی. تو اس لیے پھر خدا نے ایک نبی کو بھیجا اور اس نے کہا کہ اب داؤد اسے نبی سے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو نبی نے کہا کہ 3 باتیں ہیں، اس کا تو چن لے تاکہ وہ تیرے ساتھ گزرے. ایک تو 7 سال تک قحط سالی رہے گی، پیداوار نہیں ہوگی. تو 7 سال اگر پیداوار نہیں ہوتی تو بادشاہ کا محل تو یتیم خانہ بن جائے گا. ایسے ہم سوچ سکتے ہیں. اور لوگ بھوکے مرنے لگیں گے، اس کے جانور گھوڑے مر بھی سکتے ہیں اور بہت سے لوگ بھی مر جائیں گے. تو یہ 7 سال تک کچھ پیداوار نہ ہو تو داؤد کا جو ہے پریشان ہونے لگا. پھر اس نے کہا پھر ایک اور شرط ہے کہ تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں کے آگے بھاگتا رہے. اور یہ بھی ذلت آمیز کہ بادشاہ کی عزت، شان و شوکت جو ارد گرد کی قوموں میں پھیل چکی، روب پھیل چکا ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا. اور وہ دشمن پتہ نہیں کیا کیا کریں، ماریں گے بھی، بھوکا بھی رکھیں گے اور بے عزت بھی کریں گے. پھر نبی نے کہا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ 3 دن تک وبا پھیل جائے، وہ خدا کا فرشتہ اس میں کام کرے، مارتا رہے. تو داؤد نے سوچا کہ دشمن آگے پڑھنا اور قحط سالی میں پڑھنا، اس سے بہتر ہے کہ جس نے ہم پر رحم کیا ہے اسی کے ہاتھ میں پڑے. تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن میں 70,000 لوگ مر گئے، یہ وبا پھیلی. اور داؤد نے نکل کے دیکھا کہ ایک کھیت کے کھلیان میں یبوسی رونا ایک شخص تھا، اس کے کھلیان میں فرشتہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. 70,000 لوگ مر گئے اور خدا بھی اس پہ فکر مند ہوا کہ اتنے لوگ مر گئے. اور داؤد نے توبہ کی، وہاں معافی مانگی اور پھر کہا کہ یہ جو قوم کے لوگ ہیں، یہ جو بیڑے ہیں، قصور انہوں نے نہیں کیا، قصور تو میں نے کیا. تو یہ صرف میرے گھرانے پر آئے، ان بھیڑوں کا تو کوئی قصور نہیں. خدا نے رحم کیا جب اس نے یہ بات مانی، توبہ کی. یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ ہم اکثر اپنے قصور مانتے ہی نہیں. ہمارے پاس بہانے بازی کہ نہیں جی وہ اصل میں وہ بندہ بیچ میں شامل تھا، نقصان تو اس نے پہنچایا ہے، میرا تو اس میں قصور نہیں، جبکہ شروع میں نے ہی کیا تھا، اس بندے نے تو ہیلپ کی تھی. پھر اور بہت سی باتیں اس کے ہم مطلب بدل دیتے ہیں، ٹرانسلیشن فرق ہو جاتی ہے. جو بات ہم نے پہلے کی تھی تو اس کا مطلب اب زو مانی گفتگو، اب مطلب اور کہتے نہیں اس کا، میرا مطلب تو یہ تھا. بات ماننے میں ہچکچاتے ہیں. اور یہاں داؤد اپنی غلطی مانتا ہے اور پھر گڑ گڑاتا ہے اور رونے لگتا ہے خدا کے حضور. اور خدا رحم کرتا ہے اور خدا بخش دیتا ہے. جب پھر داؤد نے اس کھلیان میں اسی شخص کے خرید لیا اور پھر وہاں اس کے بیل خریدے، ہل وغیرہ خرید کے، تو وہ بیل قربان کی. اور پھر یروشلم کی طرف تلوار اٹھا چکا تھا فرشتہ،
جس کو خدا نے پھر روک دیا اور باقی قوم برباد ہونے سے بچ گئی۔ داؤد ایک عالی شان محل میں رہنے والا، شان و شوکت والا، بہت طاقتور بادشاہ ہے، اور یہی بات اس کو یہاں تک لے آئی کہ میں تو بڑی چیز ہوں، مجھ جیسا کون ہے۔ پھر اپنی فوجوں کی گنتی کروا دی، جو خدا کی پاکیزگی، اس کی جو جلال ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کی تابع داری کرنے کی بجائے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے اپنے ہی گھمنڈ میں۔ میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں ٹائم کو بچانے کے لیے۔ یہ پہلا پطرس 5ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا۔ تو یہ انسان کو جب اختیارات ملتے ہیں تو وہ مغرور بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی ہولناک بات ہے کہ خدا خود مغروروں کا مقابلہ کرتا۔ وہ آپ اندازہ کر لیں پھر کون سامنا کر سکتا ہے۔ تو یہ جب اس کی سوچ میں آئی، پھر اس نے یہ گیت لکھا اور یہ گایا کہ اے فرشتگان، یعنی آسمان کے لوگ بھی خدا کی تمجید کریں اور سب اس کی تمجید کریں، حمد کریں، تعظیم کریں۔ پھر لکھا کہ خدا کی ایسی تمجید کرو جو اس کی شان کے مطابق۔ اب اس کی شان کیا ہے؟ خدا کا جلال یا بزرگی پاکیزہ ہے، اس میں محبت ہے۔ تو اس پاکیزگی کی جو خدا کے جلال میں ہے، اس کے مطابق اپنے دلوں کو پاکیزہ کرو، تو پھر اس کی شان کے مطابق اس کی عبادت ہوگی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا اس حد تک ہم سوچتے ہیں؟ ابھی تو ہمیں ایک حوالہ پڑھ لینے، سبق سن لینے، میسج سننے، واہ جی واہ کر دینے۔ خدا کے جلال اور اس کی بزرگی کی پاکیزگی سے اپنے دلوں کو پاکیزہ اور خوبصورت بنا کے پھر اس کا شکر کرنا، یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ اب وہ فرشتوں کو بھی کہتا ہے وہ آپ بھی کریں، کیونکہ خدا کی شان تو میری سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کی شان کے مطابق پھر زمین کے لوگوں کو بھی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو بہت طاقتور ہے، اور اس کو سجدہ کرنا پاکیزگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس کی آواز اتنی پاورفل ہے کہ وہ بادلوں کو، دلدار بادلوں کو، یعنی گھٹاؤں کو، جس میں بادلوں میں بڑی طے ہوتی ہے، اس کا ترجمہ پانی بھی کیا گیا ہے، تو گہرے پانیوں کے اوپر وہ تخت بچھا لیتا ہے، تو اس کی آواز تو بادلوں کو بھی لرزا دیتی ہے۔ بادلوں پر کوئی تخت نہیں لگا سکتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب وہ لگا سکتا ہے، وہ اتنا طاقتور ناممکنات کا خدا ہے۔ پھر جو لکھا ہے دیودار کو توڑ ڈالتی ہے، اس پہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ
یہ جو درخت ہے نا دیودار، اور اس میں لبنان کے دیودار کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ دیودار کی درخت کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اس کی گرفت زمین میں بہت مضبوط ہوتی ہے. دو قسم کے، ایک تو لمبا بہت ہوتا ہے، 130 فٹ 130 اتنا لمبا یہ ہوتا ہے، اور اس کے تنے پہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں اور بہت لمبا ہوتا ہے. یہ دوسرا ہے، وہ زمین سے اوپر جا کے پھیل جاتا ہے، بڑی بڑی شاخیں، لیکن بہت یہ چاروں طرف وہ پھیلا ہوتا ہے. یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے. اس کا جو تنا ہے وہ 8 فٹ تک چوڑا ہو سکتا ہے، 8 فٹ تک، اور یہ بہت تیزی سے اونچا نہیں جاتا. یہ دوسری قسم. لیکن ان میں ایک قدرتی تیل ہوتا ہے، بلکہ 2 طرح کا تیل پایا جاتا ہے. اس تیل کی وجہ سے تنے میں، شاخوں میں ایک لچک ہوتی ہے. تو طوفان جتنا بھی تباہ کن آئے، اس کے متعلق دیودار کے درخت کے متعلق کہ اس کی شاخیں ٹوٹتی نہیں ہیں، وہ جڑ سے اکھڑتا نہیں. جڑیں زمین میں ان کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، شاخیں جھک جاتی ہیں پھر واپس اوپر آ جاتی ہیں، لیکن ٹوٹتے نہیں، اور یہ درخت قائم رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. اور خداوند کی آواز اس کو ٹکڑے ٹکڑے جنگلی بچڑے کی طرح وہ اٹھ اٹھ کے ٹکڑے گرتے ہیں. تو اس میں یہ طاقت ہے. یہ اصل میں داؤد بادشاہ بتانا چاہتا ہے. پھر بیابان جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ قادس کا بیابان یا وادی قادس، یہ اتنی بڑی ہے کہ یہاں راستے نہیں مل سکتے، درخت بہت ہیں، اور ان وادیوں کو سر کرنا مشکل ہے. تو یہ داؤد اصل میں چاہتا ہے کہ یہ بڑی ایسی مضبوط چیزیں ہیں جن کو کوئی شخص شکست نہیں دے سکتا، ان وادیوں کو، ان میدانوں کو. تو خدا ان کو بھی اجاڑ دیتا ہے، اس کی آواز میں طاقت ہے. وہ پھر ہرنیوں کے حمل، ہرنی تیز ترین جانور، بھاگنے والا جانور ہے، اور ان کے مس کیریج نہیں ہوتا. وہ پھر جنگلی بکریوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ بے بر، پھر ان کے آواز سے وہ بھی مس کیریج کر دیتی ہیں، وہ گر جاتا ہے. اور جنگلوں کے جو قادس کی وادی ہے یا دوسرے، ان کو بے برگ یعنی پتے سوکھ جاتے ہیں اور درختوں میں کوئی جان نہیں رہتی. تو یہ اس کی طاقت ہے، آگ کے شعلوں کو وہ تباہ کر سکتی ہے. اب یہ اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کی قوتوں سے بھی وہ زیادہ طاقتور ہے، اور نیچر سے، زمین کی ساری چیزوں سے جو بڑی مضبوط ہیں، جو توڑی نہیں جا سکتی، گرائی نہیں جا سکتی، یا سر نہیں کی جا سکتی، وہ سب کو برباد کر سکتا ہے. اس میں یہ طاقت ہے. تو اس لیے ایک اور حوالہ اگر پلیز پڑھ دیں مہربانی سے، امثال 16 باب اس کی 18ویں آیت. کوئی بھی مہربانی سے امثال
16 बाब उसकी 18वीं आयत। खुदावन के पाक कलाम में ये लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बर और ज़वाल से पहले खुदबीनी है। आमीन। आमीन। हलाकत से पहले तकब्बर और फिर खुद बीनी, अपना ही गौर करना कि बल्ले बल्ले मैं की चीज बन गया वहां, मैं तो बहुत मजबूत, बहुत बासर, मेरे रिश्तेदार, मेरे लोग, मेरी ताकत, मेरा इख्तियार। अपने आप को देखना। तो अपने आप पे निगाह करने वाला शख्स हलीम नहीं हो सकता। किसी खादम ने हलीम होने की तारीफ में कहा कि जब हम अपने ऊपर से निगाह उठाकर जो बुलंद व बाला है, आलमाइटी है, उस पर निगाह डालते हैं तो फिर वहां से हलीमी की जड़ें फूटती हैं, क्योंकि फिर देखते हैं हम तो कुछ भी नहीं है। तो खुद बीनी जो है ना, ये खुदा के खिलाफ हमें कर देती है, गुरूर पैदा कर देती है, घमंड पैदा करती है। एक खलील जबरान एक बहुत बड़े फिलासफर गुजरे, उन्होंने एक बात की, मैंने पढ़ी एक किताब में उर्दू तर्जुमे में, कि एक सुबह एक लोमड़ी अपने भट्ट से निकली और उसने अपना साया देखा। तो सुबह सुबह सूरज अभी नीचे होता है, तो अगर साया देखे अपना भी तो वो बहुत लंबा होता है। तो उसने साया को देखा, बहुत लंबा है। तो वो कहने लगी आज तो मैं हाथी खाऊंगी। और वो निकली तलाश में। वो दोपहर हो गई, सूरज जब सर पे था तो उसका साया बिल्कुल ही छोटा हो गया, उससे भी छोटा। कहने लगी ओ नहीं नहीं, मेरे लिए तो एक चूहा ही काफी है। तो जब हम खुद बीनी करते हैं अपने आप को तो घमंड पैदा होता है, लेकिन जब सूरज सर पे आता है तो फिर सब कुछ टूट जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ये आयत में जो लिखा है तो खुद बीनी और से घमंड पैदा होता है जो बर्बाद करता है। बर्बादी से पहले घमंड और खुद बीनी। तो इसलिए जो इख्तियार हमें मिला है उस पे हमने अपने आप पर निगाह करने की, खुद बीनी को देखते रहना जी मैं तो बहुत कुछ हूँ, बल्कि जिसने ये इख्तियार दिए है उस पर निगाह करें। तो हम अपने आप को जब सूरज सर पे देखें तो फिर हम अपने आप को छोटा समझेंगे और यहीं से बरकतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं कि जिनके पास इख्तियार है, वो ताकत है, वो किस तरह गरीब खानदान के लोगों को तहस नहस कर रहे हैं। और बहुत से लोग खानदान इकट्ठे खड़े सड़क पर और या अदालतों के सामने रहम और इंसाफ की अपीलें कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। ये बड़े लोगों की, ताकतवर लोगों के खिलाफ है जो खुद बीन हैं और अपने ऊपर देखते हैं। और बात तो कहते हैं जी साडा कोई कुछ नहीं। बच्चों को रेप और कत्ल हुआ है, वो कहते साडा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
لیکن جب سر پہ سورج ہوگا تو پھر سب کچھ مٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری عبادت ہے یہ بشارتی عبادت ہے، ہم نے بشارت دینی۔ تو قاضی صاحب یہ کسی کا مائک ہے، بند کر دیں، شکریہ۔ تو ہمیں بھی اختیار دیا گیا ہے جتنا بھی ہے۔ اب بڑے لوگ طاقت کے بل پر یہ کر رہے ہیں، تو آپ اندازیں کہ جو چھوٹے لوگ ہیں ریڑیوں پہ فروٹ بیچنے والے، وہ اس پہ کلر کر کے وہ بھی اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پوائزن ہوتا ہے جو رنگ کیا جاتا ہے اور وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ سبزیوں میں، کھانے کی چیزوں میں دکاندار ملاوٹ کرتے اور یہ ان کے اختیار میں ہے۔ اور بہت سی کھانے کی چیزیں جن میں وہ ملاوٹ کرتے ہیں اس میں پوائزن ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتی ہے۔ جتنا کسی کا اختیار ہے، سوچنا تو یہ ہے کیا اس میں ہم خود بھی نہیں کر رہے ہیں یا اختیار دینے والوں پہ نگاہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گلے ہوئے پھل دکاندار فروٹ بیچنے والے پاس رکھ لیتے ہیں تھیلی میں، اور جو اچھے اچھے پھل گاہک دیتا ہے اس کو ایک دفعہ تول کے نیچے رکھتے ہیں اور واپس کرنے وقت اس کو گلے ہوئے دے ڈالتے ہیں۔ یہ ان کے اختیار میں، اور وہ ان سے بات کریں وہ لڑنے کو تیار ہے۔ منسٹریز میں خدمت کرنے والوں میں اب ذرا غور کیجئے، ہم سب ان میں بھی اختیار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ منسٹریوں میں ایک عہدہ رکھتے ہیں، ان کے پاس اختیار دیا گیا ہے۔ اس میں بھی کچھ لوگ بڑے علیم ہیں، ان کی خدمت پھلدار سچی ہے، اور بہت سے لیڈر وہ خود بھی نہیں کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ اختیار ہے، تو پھر دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں ہوا تو رپورٹ تو اس نے بنانی ہے۔ تو وہ بندہ خدمت کے آغاز ہی میں پسنے لگتا، اور خادم بہت کم ہے، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ خدا کا کام بگڑ رہا ہو تو بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں، اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ جن کو وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ان کے خاندان پریشان ہو رہے ہیں، انہوں نے کوئی ڈر نہیں۔ ہیلولیہ، پریز دی لارڈ، بڑی زور دی۔ ہمیں گھروں میں اختیار دیا گیا، برادری پہ اختیار دیا گیا۔ اب سوچنا ہے کہ جو اختیار میرے پاس، ہمارے پاس ہے، یہ خدمت ایک سپر باعث برکت کام ہے، لیکن اگر جس نے تخت دیا ہے، جس نے شان و شوکت دی ہے، اس کا فرمان ہے کہ وہ حلیم بنے، میری مانند بنو۔ پولس رسول نے کہا جیسے میں خداوند کی مانند بنتا ہوں۔ ہم نے روز بروز عقل نہیں ہو جانے سے بدلنا ہے اور خدا کی مانند بننا ہے۔ خدا تو انصاف کرتا ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو خدا کی مانند بنا رہے ہیں، یا جن میں ہم تعلیم پھیلاتے ہیں ان کو اپنی مانند بنا رہے ہیں، یا ان کو خدا کی مانند بنا رہے ہیں؟
ہمارا رویہ کیا ہے. ہمیں بھی اختیار دیا گیا ہے، اور جس کو بہت اختیار دیا گیا اسے بہت حساب بھی لیا جائے گا. جس کو تھوڑا اختیار دیا اس کو اس کا حساب لیا جائے گا، اور جس نے دبا کے رکھا اور واپس کر دیا اس کو کہا یہ ملعون ہے، اسے آگ میں ڈال دو. ہمیں اپنے اختیار پر جہاں جہاں بھی ہے غور کرنا ہے. کیا ہم خود بھی نہیں کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، یا ہم لوگوں کو خدا کی مانند بنانے میں خود اپنے آپ کو حلیم بنا رہے. داؤد بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی، پھر اس نے معافی مانگی، اور پھر خدا نے اس کو بحال بھی کیا. آج میرا جو مضمون ہے، اور میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں یا چاہتا تھا، شاید میں نہیں کر سکا، لیکن میں نے یہ دعا ضرور کی ہے کہ خدائے روح القدس آپ سب کو اس کی بہتر سمجھ انڈرسٹینڈنگ دے. تو میرے اختیار میں کیا ہے، میرا رویہ کیا ہے. اور پترس رسول کہتے ہیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. تو ہم تو پرواہ نہیں کرتے بہت دفعہ، تو کیا ہم اس کے مخالف مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو دوسرا والا پڑھا گیا کہ خود بینی سے تباہی ہوتی ہے، اپنے آپ پہ نظر رکھنے سے تو یہ تباہی کی طرف جاتی ہے. ہمیں سوچنا ہے جہاں جہاں ہم بھی ہیں، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، طاقت دی گئی ہے، وقت دیا گیا ہے. ہمارا رویہ کیا ہے؟ اختیار اور من مانی ہم کس سٹیج پر ہیں؟ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، کہ ہم من مانی کی بجائے اس کے دیے ہوئے اختیار کو اس کی مرضی سے حلیم بن کر استعمال کریں، تاکہ ہم خدا کی مانند بنیں، باعث برکت ہوں، دوسروں کو ہم خدا کی مانند بنانے میں کوشاں ہوں، دوسرے بھی باعث برکت ہوں، اور اسے خدا کو عظمت ملے، جلال ملے، اور ہم اس کی پاکیزگی، اس کے جلال کی پاکیزگی کو سمجھ لیں، اپنے دلوں میں وہ پاکیزگی لائیں، پھر اس کی شان کے مطابق اس کی پرستش کریں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. God bless you. Thank you so much. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.